اور یہ رمضانوں میں مسئلہ بہت پیش آتا ہے، وہ یہ کہ بہت سارے گھروں کے اندر روزہ خور اس قسم کے ہوتے ہیں، ان کو کھانا دینے کا مسئلہ۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر بھی احتیاط واجب سے ایک ریلیکسیشن ملے گی۔ پہلے تو اصل مسئلہ سن لیجئے کہ جان بوجھ کر دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ معذورین کو آپ رمضان میں کھانا پانی دے سکتے ہیں۔ معذورین میں کون ہیں؟ مثلا بہت بوڑھے ہیں جن پر سے روزہ ساقط ہے، بہت سے اتنے بوڑھے افراد گھر پہ ہیں، 90 سال کا کوئی ہے، 85 سال کا کوئی بوڑھا بوڑھی گھر میں موجود ہے، نانا دادا وغیرہ، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے مثلا کوئی مسافر ہے، ہمارے دوسرے شہر سے کوئی رشتہ دار آیا ہوا ہے، 10 دن سے کم کا سفر ہے، اس پہ سے بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے اس کے لیے، تو اب وہ بھوکا بیٹھا رہے صبح سے شام تک آپ کے گھر میں، نہیں، اس کو کھانا دیا جا سکتا ہے، وہ معذورین میں۔ اچھا پھر اس کے بعد مثلا عورت اپنے مخصوص ایام کی حالت میں ہے، یا اس کے ہاں مثلا بچے کی ڈیلیوری ہوئی ہے اور ابھی 10 روز مکمل نہیں ہوئے ہیں اور نفاس کا خون مثلا جاری ہے، تو اب اس پہ ظاہر روزہ رکھنا حرام ہے، تو یہ بھی افراد معذورین میں آ جائیں گے، یعنی بیمار بھی اس کے اندر آ جائیں گے، بہت بوڑھے اس کے اندر آ جائیں گے، مسافر آ سکتے ہیں، یا یہی ماہانہ عارضے میں یا بچے کی پیدائش والی عورت آ سکتی ہے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو عذر شرعی ہے، البتہ ان کو بھی جو کھانا دینا ہے یا پانی پلانا ہے اس کے اندر اس بات کا خیال رہے کہ انداز اور طریقہ ایسا نہ ہو کہ جس سے رمضان کی بے احترامی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اب بہت سے یہ جو کیٹیگریز ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں جو غیر معذور ہیں، اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کی ہٹی کٹی ساس وہ روزہ نہیں رکھتی ہوں، وہ اس میں آ جائیں، اسی طرح سسر بھی آ سکتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ کیسز آتے ہیں علماء کے پاس، ہم نے خود سنا ہے کہ مثلا گھر میں دیور ہیں، جیٹھ ہیں، وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، صبح آفس جا رہے ہیں، ان کے لیے مثلا کھانے پکا کر ان کو دینے ہیں، ان کو ناشتہ کروانا ہے، یا شوہر مثلا بے روزے دار ہے اس طرح کا، وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں رکھ سکتا روزے، مشکل ہوتی ہے مجھے، گرمی میں کون، مجھے فیلڈ ورک ہے سارا، میں نہیں رکھوں گا، یعنی اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں ان کے پاس جو کہ غیر شرعی، رکھنا پڑے گا اس کو ہر صورت میں۔ تو اب ان کو کھانا دینے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ اس قسم کے جو بھی افراد ہیں، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کو کھانا اور پانی دینا حرام ہے۔ جی اچھا، اس کے اندر بہت سے ملازم بھی آ جاتے ہیں، کچھ تو ایسے ملازم ہیں، ظاہر ہے کہ مثلا کوئی کرسچن ملازم ہے، اس کا کوئی میڈ ہے گھر میں ایسی کہ جو کہ غیر مسلم ہو، اب اس کے اوپر تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کوئی شرعی واجب نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو ظاہر ہے ان کو تو روزہ نہیں رکھنا ہے، اب ان کو کھانا دینے کا مسئلہ ہے۔ تو اب اس کی ویسے تو ہم اس میں جب رمضان کے احکام ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری تفصیل بیان کی جاتی ہے، کچھ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں اس میں کہ مثلا وہ صرف کھانا بنا کر رکھ دے، سرو نہ کرے، مثلا عام طور پر حالت روزہ میں افطار کا کھانا بھی حالت روزہ میں ہی بنایا جاتا ہے، مثلا دوپہر کو اس نیت سے بنا لے کہ شام کو بھی کام آئے گا، اور اسی میں ہی وہ روزہ خور جو افراد جو گھر میں موجود ہیں وہ خود ہی کچن میں جا کر نکال کے کھا لیں اس کو، تو وہ وبال گناہ ان کے ذمہ ہوگا، لیکن ان کو باقاعدہ ٹرے لگا کے میز سجا کے جو ہے وہ اگر دیا جائے گا تو یہ حرام، احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس میں بعض اوقات طلاقوں کی دھمکیاں تک دی جاتی ہیں، مار کٹائی تک کی نوبت آتی ہے، تو اگر اس مسئلے میں کہیں رجوع نہ بھی کیا جائے اور یہ والی کیفیت ہو جائے کہ جو ناقابل برداشت اذیت پہنچ رہی ہے، مار کٹائی تک کی نوبت ہے، طلاق دینے تک کی مثلا نوبت آ جائے، بہت اتنے زیادہ حالات خراب ہو جائیں کہ ناقابل تحمل ہو جائے، تب اجازت ویسے بھی مل جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے جب اتنے صورت ہے۔ لیکن اگر کوئی معمولی سے شوہر خفگی کا اظہار کر رہا ہے، ساس باتیں سنا رہی ہیں یا کوئی اور اس طرح کی کوئی بات ہے، تو اس کو تو برداشت کرنا ہے، اور اس میں آپ کو یعنی آپ ان کو دکھا دیں، مسئلہ فقہ دکھا دیں، کتاب کھول کے دکھا دیں، پڑھوا دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، کسی کو اگر شوق ہے تو خود ہی جا کر کچن سے جا کر کھا لے، لیکن سرو کر کے یا ٹرے میں سجا کر نہیں دیا جائے گا۔ یا پھر اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ موجودہ مراجع میں سے اس قسم کے روزہ خور افراد کو کھانا سرو کرنے کے متعلق آیت اللہ سعید الحکیم فرماتے ہیں کہ ان کو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو ان کو
کھانا پانی وغیرہ دیا جا سکتا ہے، البتہ 2 شرطیں پوری ہونی چاہیے. یعنی ایک تو خود رمضان کی حد کے حرمت نہ ہو، یعنی رمضان کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر رمضان کی بے احترامی ہو رہی ہے اور اس طرح سے گھر میں ایک بالکل سما ہے، آپ کو پتا ہے کہ جتنے روزہ خور افراد ہیں وہ افطاری کے اور سحری کے وقت خاص طور پر جو ہے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب اتنے بھی کافر نہیں کہ ہم سحر اور افطار بھی نہ کریں. تو بہرحال ایک تو یہ کہ حد کے حرمت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا ہے کہ انہیں عمومی طور پر روزہ خوری کی ترغیب بھی نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا روزانہ ان کو مزے آ رہے ہیں اور ان کو ٹرے میں سجا کے کھانا مل رہا ہے تو یہ تو ترغیب ہوئی جا رہی ہے. ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو حرج نہیں، لیکن اگر بہت ریگولرلی ایسا کیا جائے گا تو پھر آغا سعید الحکیم بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اگر ترغیب ہو رہی ہے یا رمضان کی بے احترامی ہو رہی ہے. تو آیت اللہ سیستانی کی احتیاط واجب میں اگر فل عالم کے طور پر کسی کی تحقیق کے مطابق آیت اللہ سعید الحکیم ہیں، یا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ مثلا باقی جو 4 مراجع ہیں جن کا پچھلی مرتبہ ذکر ہوا تھا، اس میں سے فل عالم علم کے اعتبار سے اگر چاروں برابر ہیں تو ان میں کسی کی بھی بات مانی جا سکتی ہے. اس لحاظ اس مسئلے پہ اگر کوئی عمل کرتا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے تو آیت اللہ سعید الحکیم کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے میں اس احتیاط واجب کی مخالفت کے گناہ سے بچا جا سکتا ہے. ہاں اچھا، رہبر معظم کا یہ ہے کہ جو ان کا فتویٰ میں نے پڑھا تھا اس میں تو انہوں نے فتوے کی بنا پر حرام قرار دیا تھا. یعنی احتیاط واجب والا مسئلہ نہیں ہے، روزہ خور کو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا. اب یعنی جو میرے علم میں جہاں تک ہے کہ ان کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر کسی جگہ ایسا مل جائے بالفرض آپ کی تحقیق کے مطابق احتیاط واجب لگائی ہو تو پھر دیگر مراجع کی طرف رجوع کا ایک امکان ہوگا، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کے اندر فتویٰ ہی ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله